السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 163 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 163 کے بعد، 163 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی بیچ خلق کے پیدا کرنے السماوات تمام آسمانوں کے، والارض اور بیچ پیدا کرنے تمام زمینوں کے، واختلاف اور بیچ مختلف ہونے، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے۔ رات جو ہے وہ سیاہی پھیلا دیتی ہے، اندھیرا پھیلا دیتی ہے، اور دن جو ہے وہ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ ان دونوں میں اختلاف ہے۔ والفلک اور بیچ کشتیوں کے، اللاتی وہ کشتیاں، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر بیچ تمام سمندروں کے، بما ساتھ اس کے جو ینفع وہ فائدہ دیتا ہے، الناس لوگوں کو، یعنی دنیا کا مال تجارت، مشینری وغیرہ بہت سی چیزیں جو ہے بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، خاص آسمان یعنی آسمان دنیا سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا پس وہ زندہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے، الارض اس خاص زمین کو جس پر انسان رہتے ہیں، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے، یعنی خشک ہونے کے بعد جب اللہ بارش برساتا ہے زمین نرم ہو جاتی ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، زمین پھاڑ کر جو ہے دانے جو ہے اس میں دباتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے پھر فصلیں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں۔ وبثا اس نے بخیر دیے، پھیلا دیے، فیہا بھی جو زمین کے، من کل دابۃ تمام جانداروں میں سے، ہر جگہ جو ہے یہ کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، ہر چوپائے وغیرہ سب تمام زمین پر جو ہے اللہ نے پھیلا دی ہے۔ تمام ملکوں میں یہ چیزیں جو ہے، یہ جانور جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اور تصریف ریاح اور بیچ بدلنے تمام ہواؤں کے، کبھی ہوا مشرق سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، تو یہ ہواؤں کی تبدیلی ہے۔ اور سحاب اور بیچ بادلوں کے، بادل جو ہے بکھرے ہوتے ہیں، جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جتنی اللہ چاہے بارش برسا دیتے ہیں۔ المسخر وہ بادل جو مسخر لٹکائے گئے ہیں، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض زمین کے۔ آسمان جو ہے، آسمان اپنا بادل جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان فضا کے اندر جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے اٹھا رکھا ہے، ان کا بوجھ۔ لآیۃ ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی قدرتوں کی، طاقتوں کی، لقوم واس اس قوم یا قوم جو سمجھتے ہیں، جو اس عقل کو جو ہے اللہ کی قرآن کے ذریعے جو ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرتوں کی، طاقتوں کی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمیں نظر آ رہی ایک بہت وسیع چھت ہے، جو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کھڑی ہے۔ ہم جو ہے اپنے مکانوں وغیرہ کی چھت جو ہے اس کے نیچے دیواریں پلر بناتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ چھت جو ہے اوپر ٹھہرتی ہے، لیکن رب العالمین جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اس کا حکم کن جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس کے حکم سے یہ وسیع چھت جو ہے آسمان کی جو ہے، جو بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اتنی دور تک کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم میری زمین اور آسمان سے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ بہت وسیع چھت ہے یہ، اور بغیر پلروں کے، بغیر دیواروں کے، بغیر سہاروں کے یہ کھڑی ہے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم جو ہے ساری کائنات پر غالب ہے۔ اس کے بعد زمین ہے، زمین پانی پر تیر رہی ہے، اور اس کو حرکت کرنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اس میں میخیں بنا کر گاڑ دیے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی وہ حرکت نہیں کر سکتی، پانی کی لہروں سے وہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آ سکتی،
اور پھر ان پہاڑوں کی وادیوں کو دیکھیں آپ کہ پہاڑ انتہائی سرسبز ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ پھل جو ہے ان پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، چشمے ہیں ٹھنڈے پانی کے، میٹھے پانیوں کے، گرم پانیوں کے، مختلف قسم کے پانیوں کے جو ہے زمین سے جو ہے چشمے نکلتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر جو ہے بے شمار پھلوں کے درخت اور اناج پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ سبزہ پیدا ہوتا ہے جس کو انسان بھی کھاتے ہیں ساگ پات کے طور پر، اور چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں، جو ان کی زندگی کا دار و مدار یہ سبزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو چیزیں جو ہے آسمان اور زمین، اس میں کتنی مخلوق ہے۔ پھر آسمان پر دیکھیں بے شمار ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، جو رات کی اندھیرے کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اور جنگلوں میں اور سمندروں میں چلنے والے جو پہلے آج کا تو آ گیا مقناطیسی نظام آ گیا، جب یہ مقناطیس نہیں تھا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہے ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کیا کرتے تھے، جو کسی ستارے کو جو ہے وہ سین میں رکھ کر چلتے تو فلاں ملک آ جائے گا، دائیں ہاتھ میں رکھ کر چلتے تو فلاں ملک آ جائے گا، بائیں ہاتھ میں رکھ کر اس ستارے کو چلتے تو فلاں ملک آ جائے گا، اس ستارے کے الٹ چلتے تو فلاں ملک آ جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے سمندروں میں جہاں کوئی راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، وہ بن نجم، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وہ بن نجم ہم یہتدون، قرآن پاک کا جملہ ہے کہ لوگ جو ہے سمندروں میں اور ریگستانوں میں، جنگلوں میں ستاروں کے ذریعے جو ہے راستے متعین کرتے تھے، اس ستارے کی سیدھ میں جائیں گے، اس کی طرف منہ کر کے تو فلاں ملک آ جائے گا، اس کو دائیں رکھیں گے تو فلاں ملک آئے گا، اس کو بائیں رکھ کر چلیں گے تو فلاں ملک آئے گا، اس کے الٹ چلیں گے تو فلاں ملک آئے گا۔ آگے فرمایا کہ رات اور دن کے اختلاف میں، رات سیاہ رنگ کی ہے، وہ سیاہی پھیلا دیتی ہے، اندھیرا پھیلا دیتی ہے کائنات پر، اور دن جو ہے وہ روشن ہے، اور جب وہ آتا ہے تو رات کا اندھیرا بھاگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور روشنی جو ہے وہ ساری کائنات میں اللہ کے حکم سے پھیل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ساری دنیا مل کر دن کو رات میں نہیں بدل سکتی، اور ساری دنیا مل کر جو ہے رات کو دن میں نہیں بدل سکتی۔ اس وقت آسمانی مخلوق جو ہے ساری دنیا مل کر جو ہے سورج کی سمت تبدیل نہیں کر سکتی کہ آج تم نے جو ہے مغرب سے طلوع ہونا ہے اور مشرق میں غروب ہونا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، اسی طرح ستارے ہیں، بارش ہے آسمان پر، بادل جو ہیں اللہ کے حکم سے بے شمار بے بہا بارش ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا مل کر بادلوں سے ایک قطرہ نہیں گرا سکتی۔ یہ ساری قدرتیں جو ہے بے مثال قدرتیں ہیں رب العالمین کی، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ میں بے بہا طاقت کا مالک ہوں، بے شمار بے حد و حساب طاقت کا، قوت کا مالک ہوں، میرے اختیار میں تمہارا سب کچھ، زندگی موت۔ آگے فرمایا کہ کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں، بے بہا سامان، دوائیاں، مشینری، اناج، بہت اسلحہ، بہت کچھ لے کر چلتے ہیں، اور اتنا وزن جو ہے پانی اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے، ورنہ پانی اللہ کا حکم نہ ہو تو اتنا وزن پانی پر ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے پانی جو ہے وہ جہازوں کا، بڑے بڑے جہازوں کا، جن پر جو ہے ہوائی اڈے بنے ہوتے ہیں، طیارے ہوتے ہیں، جنگی طیارے، اسلحہ، سب کچھ ہوتا ہے، ان کا بوجھ جو ہے پانی جو ہے اللہ کے حکم سے اٹھائے ہوئے۔ اور پھر فضاؤں کے اندر یہ جو ہوائی جہاز ہیں دیکھ لیں، 400-500 بندہ ہوتا ہے، ان کا سامان کتنا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوائیں جو ہے ان جہازوں کا وزن اٹھاتی ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ فضا کے اندر جو ہے اللہ کے حکم سے نہیں چلتے؟ یہ اللہ چاہے تو یہ اڑ ہی نہ سکیں ہوا میں۔ اور بعض دفعہ آپ حادثات سنتے ہیں کہ انجن بند ہو گئے اور جہاز جو ہے وہ نیچے گر کر تباہ ہو گیا، بندے بھی تباہ ہو گئے۔ تو یہ رب العالمین جو ہے کائنات کے اندر جو ہے بڑے بڑے وسیع کام کر رہا ہے،
اور لوگوں کو جتاتا ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اور میرے مخالف جو ہے ساری دنیا کے یہودی، عیسائی، کافر، کمیونسٹ جو ہے وہ سارے کے سارے میرے خلاف ہو جائیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کن کہہ کر سب کو ایک لمحے میں موت طاری کر سکتا ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کشتیاں، وہ بحری جہاز جو چلتے ہیں بیچ سمندروں کے ساتھ، ان چیزوں کے جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں، اناج ہے، مشینری ہے، دوائیاں ہیں، اور جو بے شمار قسم کی چیزیں سمندری راستوں سے جو ہے ایک ملک میں دوسرے ملک جاتی ہیں، چینی وغیرہ۔ اور آگے فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور جو آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے اور اس کے ذریعے زمین زندہ کرتا ہے، سوکھی زمین جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے کام ہے، ساری مخلوق مل کر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتی۔ بس صفی ہے، اور اس نے پھیلا دیے بیچ زمین کے من کل دابۃ، تمام جاندار، چپائے جاندار، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، جتنے بھی جاندار ہیں ساری دنیا میں، جنگلات میں، شہروں میں، بستیوں میں موجود ہیں۔ اور تصریف ریاح ہے، اور بیچ پھرنے تمام ہواؤں کے، ہوائیں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، کبھی شمال سے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، اور کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ والسحاب المسخر، اور تمام بادل جو لٹکے ہوئے ہیں بین السماء، درمیان آسمان کے اور درمیان زمین کے، یہ آسمان کس نے جو ہے لٹکا رکھے ہیں فضا کے اندر؟ اللہ نے، اللہ کے حکم سے۔ اور دیکھیں ان بادلوں میں سے جب اللہ بارش برساتا ہے تو بے بہا بارش برساتا ہے، فلڈ آ جاتے، بڑے بڑے جو ہے سیلاب آ جاتے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی۔ تو یہ کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے، یہ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ رب العزت۔ افسوس کہ انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو پڑھ لے اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہے اگر انسان سمجھ کر پڑھ لے تو اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ سارے کام جو اللہ کر سکتا ہے دنیا ساری مل کر بھی ایسے کام نہیں کر سکتے۔ اور جو عورتیں جو ہے، مرد جو ہے وہ کافر، عیسائی، یہودی جب مسلمان ہو رہے ہیں وہ ایسی آیتوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ ساری دنیا مل کر کسی درخت کو ایک پتا یا ایک پھل جو ہے اس پر نہیں پیدا کر سکتے۔ ساری دنیا کسی درخت سے کہے نا کہ ایک پھل پیدا کر دے، وہ نہیں مانے گا، اور خاموشی سے کہے گا حضرت انسان اشرف المخلوق صاحب آپ بے وقوف ہیں، میں آپ کے حکم کے تابع نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے حکم کے تابع ہوں۔ اور اس نصیحت سے وہ انسان کو نصیحت سکھانا چاہتا ہے خاموشی سے کہ بے وقوف، مجھ پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، تجھ پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، مان لے اللہ کو۔ قرآن پڑھیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی۔ ہم سے تو وہ کافر جو ہے مسلمان جو ہو رہے ہیں وہ زیادہ خوش نصیب ہے۔ اللہ نے ان کی جو ایک کوشش ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا بدلہ دینا، خاص طور پر نوجوان بیٹیاں، عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہوتی ہیں تو ماں باپ ان کو جو ہے گھر سے نکال دیتے ہیں، کئی ہے ان کو کئی سال بند رکھتے ہیں، کیوں تم مسلمان ہو گئے؟ ہمیں تو اسلام مفت ملا ہے، ماں باپ کلمہ پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھ لیے، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر سنا، ہمیں جنت سے کون روک سکتا ہے؟ بے شک ہم جتنی مرضی خرمستیاں کریں، جتنے مرضی ظلم کریں، جنت تو ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی جنت ہے۔ لیکن یہ جو ہے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھ کر جو حقیقت جان لیتے ہیں، اللہ کی قسم
ان کے بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ وہ نوجوان بیٹیاں جو اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، خاندان کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں، لاوارث ہے، پتہ نہیں بیچاریاں وہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو ضائع کرے گا؟ کہ اللہ کو نہیں پتہ کہ وہ میرے دین کے لیے جو ہے کس قدر جو ہے پریشانیاں اٹھاتی ہیں وہ؟ ہمیں تو اس دین کی قدر ہی کوئی نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کہتے ہیں نہ پڑھنا تم جاہل ہو جاؤ گے، بھابی ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں کائنات کی چیزیں، آسمان زمین اور یہ بارش اور دن رات، یہ بہت بڑی نصیحتیں ہیں، سمجھنے کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں یہ سب پر کنٹرول جو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق جو ہے کسی چیز کو ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ اور میں نے اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ تجھے بولنے والی زبان کس نے دی ہے، تو اگر وہ کہے گا ڈاکٹر، تو پھر اس کو جواب ملے گا کہ کتنے لوگ گونگے ہیں جو ڈاکٹر جن کو زبان قوت گویائی دے ہی نہیں سکے؟ ڈاکٹر کیسے ہیں؟ زبان کو بلانے والے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ ہے۔ کتنے اندھے ہیں جن کو جو ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر جو ہے بینائی نہیں دے سکے ان کی آنکھوں میں۔ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے مکہ والوں کو جو ہے صرف ایک بات کی طرح، میرے نبی مکہ والوں کو صرف ایک بات کہے کہ دو دو تین تین چار چار مل کر اس بات پر غور کرو کہ یہ کائنات کس کے کنٹرول میں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں مکہ والوں کو کہ ذرا اپنے لات مناس کو، کتا عزا کو بھی دیکھو اور اللہ کو بھی دیکھو۔ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے، لات منات عزا جو بے جان پتھر ہیں انہوں نے تمہیں کیا دیا، ذرا مقابلہ تو کرو نا۔ تمہاری عقل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیدھی ہو جائے گی، اگر تم نے حق اور باطل کا مقابلہ کیا نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی بات۔ یہ میں جو آخر میں جو مقابلہ کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کا یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ کیا اور ہم اس کے الٹ یہ کر رہے ہیں، یہ مقابلہ جو ہے یہی ہے، اس حق کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ مقابلہ ہے دو چیزوں کے درمیان، مقابلے سے جو ہے حق ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرعون کے نجومیوں نے اپنا جادو کیا، چھڑیاں رسیاں پھینکیں، جنات نے انہیں جو نظر نہیں آتے انہوں نے ہلایا، لوگوں نے دیکھا کہ سانپ ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے احساس اٹھا تو وہ بڑا اژدہا بن کر وسیع آسمان کی رسیاں اور سوٹیاں جو سانپ دکھائی دیتے وہ سارے ہڑپ کر گیا، صاف کر دی وہ۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے مقابلہ دیکھ لیا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ جھوٹ تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ سچ ہے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے، یہ مقابلہ جو ہے، مقابلے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے۔ وسیع میدان ہے زندگی کے، اسٹوڈنٹس کے مقابلے ہوتے ہیں، دوڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں، کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں، ہاکی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ مقابلوں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ غالب ہے اور کون سی جو ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ موازنہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا مکہ والوں تمہارے لات منات عزا جو ہے وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کچھ اللہ کرتا ہے کیا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ مقابلہ کیا ہے قرآن پاک جو ہے، سب مثالوں کے ساتھ آپ کو وسیع یہ مقابلہ جو ہے قرآن پاک کے اندر ملے گا۔ کیا جنت اور دوزخ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو ہے، بے شمار چیزیں قرآن پاک میں مقابلے کے لیے جو ہے سمجھائی ہے۔
میں پچھلے جب قرآن پاک جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈنگ کی تو مجھے ایک میسج آیا کہ جی یہ جو آپ مقابلہ کرتے ہیں اس سے بڑی ذہنی تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی اس آپ کی تکلیف ہے میں تو نہیں علاج کر سکتا. میں نے جواب دیا اس کو پہلا. لیکن سارا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ مقابلہ کر رہا ہے سمجھانے کے لیے، اور آپ مجھے روک رہے ہیں جی آپ یہ مقابلہ نہ کریں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں. یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ مقابلہ ہی بتاتا ہے کہ وہ حق پر تھے، ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، ہم باطل پر ہیں. جب مقابلہ نہیں کریں گے، خلط ملط کر دیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اگر اپنا مقابلہ نہیں کریں گے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم غلط ہیں اور وہ درست ہیں؟ تو یہ مقابلہ جو ہے موازنہ مقابلہ جو ہے یہ روح ہے. اللہ نے مکہ والوں سے کہا وما بلغوا میں اشارہ ما آتیناہم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے جو ہے بڑے اتراتے پھرتے ہیں، چودھری متکبر بنے پھرتے ہیں، یہ تو جو ہم نے پہلی قوموں کو جو ہے دنیا کی نعمتیں دی ہیں ان کو تو 10واں حصہ بھی ان کا دیا. اللہ مقابلہ کر رہا ہے. قوم عاد جو ہے اس نے کہا ہم بڑی طاقتور ہیں. اللہ نے قرآن پاک کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ تم کتنا طاقتور کیا ہو. جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے حقیقی طاقتوری وہ ذات ہے. تو ہمیں ہود کا جو ہے مقابلہ کیا گیا اللہ کے ساتھ. تو قرآن بھرا پڑا ہے اس مقابلے سے، اور مقابلے سے ہی حق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حق کون ہے. کہ فرقے جو ہے فرقوں کا آپ دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کا فرقہ جو ہے وہ قرآن اور آسمانی جو ہے وہ تفسیر پر عمل کرنے والے تھے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اس قرآن کے ذریعے تربیت کی، اور یہ صحابہ کرام جو ہے ساری امت سے افضل ہیں، یہ بلکہ امت کی بجائے امتوں سے افضل ہیں. یہ میں کوئی گپ نہیں چلا رہا ہوں، قرآن سورہ فتح ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میرے نبی کے صحابہ کے جو ہے شان و عظمت صفات جو ہیں ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں تھے کہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر جو ہے وہ ان کی صفتیں بیان کر دی تھی. اس سے بڑی کوئی عظمت ہے؟ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں. میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ فتح ہے. یہ بد قسمتی جن کی ہے وہ جتنا مرضی صحابہ کرام پر جو ہے وہ گمراہی اور یہ وہ جھوٹ لگانے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جھوٹ رب کی لعنت ہے. جس نے کمانی ہے جی بھر کر کما لے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. قرآن کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن پاک سورہ فتح میں کہ والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، سخت ہیں بہت سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم و شفیق ہیں. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بدل نہیں سکتا. صحابہ کرام کی جھوٹی کہانیاں، ان کے دشمنیاں، ان کی لڑائیاں، ان کے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا، یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے حق کو، آسمانی حق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کے سچ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر جو ہے سجدوں کے نشانات ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آگے فرمایا وذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ میرے نبی کے صحابہ کی یہ مثالیں، یہ صفات جو ہیں، یہ میں نے صرف قرآن میں نہیں بیان کی، یہ میں نے تورات انجیل میں بیان کی تھی. ان لوگوں پر بھی فرض کر دیا، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر،
میں نے ان کی کتابوں میں بیان کر کے یہ فرض کر دیا، لازم کر دیا ان پر کہ میرے نبی کی جو صفات ہیں ان پر ایمان لاؤ، نہیں ایمان لاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ان کتابوں میں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان صحابہ پر ایمان لاؤ جو آخری نبی کے جو ہے تربیت یافتہ ہیں، جن کی اللہ کے رسول نے آسمانی دین کے ذریعے تربیت کی۔ آج ہم ان کو جو ہے گمراہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کو گمراہ کرتا ہے، کوئی ہے فرقہ انہوں نے جو ہے اپنے مولوی کو جو ہے اپنے امام کو صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اوپر لے گئے۔ یہ دشمنی ان کو آسمانی دین سے ہے، یہ دشمنی ان کو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، تو کیا کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے جو تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، ان کی مثال کہیں نہیں ہے۔ ہم ان کو جھوٹ بول کر جو ہے ان کو گمراہ قرار دے کر اللہ کے رسول کی محنت کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کی آسمانی دین سے، اللہ کے پیغمبر نے، ہم جھوٹ بول کر ان کے خلاف جو ہے ہم ساری محنت اللہ کے پیغمبر کی جو ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، اور اپنا مولوی جو سب سے جاہل ہے اس کے ہم گیت گاتے ہیں۔ ان فرقوں کے مولوی جو ہے ان کے ماننے والے تو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، بے شک یہ دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی وہ گمراہ نہیں ہوتے، تو صحابہ کرام جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو نعوذ باللہ یہ بدو سمجھتے ہیں کہ اس کے سارے دعوے اس کے غلط ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شان و عظمت کو سورہ فتح کا حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ میں نے ان کی صفات جو ہے اپنے نبی کے صحابہ کی میں نے تورات کے اندر بھی بیان کر دی تھی اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دی، اور جن کے لیے بیان کی گئی تھی ان پر لازم کا ہو گیا تھا بیان کی وجہ سے کہ وہ ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی صفات پر ایمان لائیں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ تھا۔ اس سب حقیقتوں کو جو ہے جھٹلائے جا رہے ہیں، سب سچائیوں کو جو ہے ایک ہی بس ہے، جھوٹ بولو، رد کے جھوٹ بولو، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ نیچے نہ آئے اور ہمارے فرقے جو بنائے مذاہب ہیں جو وہی پھیلے، بس اللہ کا دین نہ پھیلے۔ اگر اللہ کے صحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ گمراہ تھے تو پھر انہوں نے جو دین آگے دینا تھا نبی علیہ السلام سے کے بعد، تو پھر وہ تو دین ہی مشکوک ہو گیا، اور یہی ان فرقوں کا مقصد ہے کہ دین اللہ کا دین مشکوک ہو جائے اور لوگ مشکوک دین کو قبول نہ کریں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہمارے فرقوں کا جو بنایا ہوا اپنا بنایا زمین پر بنایا ہو جو دین بنائے ہوئے ہیں، فرقے بنائے ہوئے وہ قبول کر دیں۔ اب ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ وہ دین جس کو اللہ نے اتارا اپنے نبی کے ذریعے، وہ دین بہتر ہے یا جس دین کو لوگوں نے فرقوں نے بنائے ہیں، 72 فرقوں نے جو دین بنائے ہیں وہ بہتر ہیں؟ ذرا انصاف تو کریں، مقابلہ کر کے ذرا انصاف کریں کہ آسمان سے اترنے والا دین جو ہے وہ بہتر ہے یا یہ جو دنیا میں جو ہے فرقوں نے گھڑ لیے ہیں یہ بہتر ہے؟ مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ کہاں سے آ گئے من گھڑت دین جن کو اللہ کے آسمانی دین پر بھی غالب کر دیا جائے، جبکہ اللہ کہتے ہیں سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے دین کو جو ہے حقیقی سچ، حقیقی ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ اس حقیقی سچ کو ساری دنیا کے جو ہے جھوٹوں پر، جھوٹے جو ہے وہ دینوں پر جو ہے غالب کر دے۔ تو اللہ نے تو غالب کرنا ہے اپنے دین کو، اور اللہ کا دین غالب ہے۔ جو مرضی کر رہے ہیں فرقے یہ غالب نہیں آ سکتے انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف غالب اس طرح ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگایا، جاہل لوگوں کو، اور ان کی جہالت سے یہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے الحق و من رب کا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، یہ قرآن ہے۔
اسی لیے یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو، کہ قرآن کا حق اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں تو چھوڑ دیں گے وہ۔ ہمارے فرقوں میں جو ہے اتنی دنیا ہم نے اکٹھی کی ہے کہ اب جو سارے بھاگ جائیں گے۔ تو الحق من ربک، حقیقی سچ وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پر اترا ہے حقیقی سچ جو ہے۔ یہ 72 فرقوں کے جو بنائے ہوئے مذاہب ہیں، یہ کس نبی پر اترے ہیں؟ کسی نبی پر کوئی فرقہ نہیں، کوئی مذہب نہیں اترا، کسی نبی پر بھی کوئی مذہب نہیں اترا، یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ پیچھے ہم آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ کتابیں خود لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس سے بڑا فراڈ اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے جو یہ بولتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، کھلم کھلا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، چلیں آگے فرمایا کہ یہ سب جو ہے قدرت جو اللہ نے گنوائی ہیں کائنات کے اندر، ان سب کی طاقت اور قوت جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ یہ سارے کام کون جب چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آسمانی چھت جو ہے کس کے حکم سے قائم ہے؟ بغیر ستونوں کے، بغیر سہاروں کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ ساری جو ہے طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہے قرآن پاک بنائی کائنات میں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں مقابلہ کر کے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس یہ طاقت، یہ قوت، یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ لآیات، یہ سارے واقعات جو ہے یہ نصیحتیں ہیں یہ قوم واسطے اس قوم کے یاقینون جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اس قرآن سے کچھ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحتیں اللہ کی پہچان کے لیے بہت ہی عظیم نصیحتیں ہیں۔ اللہ کی پہچان کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو جو ہے یہ نصیحتیں ان کے لیے جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ سوجھ بوجھ دینے والی ہیں، عقل و شعور دینے والی، سمجھ بوجھ دینے والی ہیں۔ اور جو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، نہ خود نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، جائیں ٹھیک ہے، فرقے بنا کر جائیں، لوگوں کو برباد کریں، خود ہی برباد ہو جائیں، ہمارا کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، کرو اپنا نقصان جتنا کر سکتے ہو۔ اللہ کے مقابلے میں جو ہے کچھ نہیں ملے گا سوائے بربادی کے، اور سوائے جو ہے وہ اللہ کی لعنت کے کچھ نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے من جو یتخذ وہ پکڑتے ہیں من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اندادن شریک، جو اللہ کے علاوہ جو ہے شریک بناتے ہیں اللہ کے۔ فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں شکر گنج ہے، عجیب ہی تماشے لگا رکھے، جھوٹو جھوٹ، ہر بات جو ہے وہ جھوٹی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ شکر گنج، شکر کا میंہ برسا دیا، کیا بکواس ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کس علاقے میں جو ہے شکر گنج نے شکر کا میंہ برسایا تھا؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، سب جھوٹ چل رہا ہے۔ فلاں داتا ہے، جب وہ زندہ تھا تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون نہیں ہے۔ جب وہ مٹی کے اندر چلا گیا تب وہ داتا بن گیا۔ عجیب ہی حالت ہو گئی ہے، جہالت کی بھی انتہا ہو گئی اس قوم پر۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، اللہ کے شریک، اللہ میں اللہ کے حصے دار بنا دیتے ہیں کہ اللہ کر سکتا، فلاں بھی یہ کر سکتا، اور جی تھانوں کی پتہ جی، یہ کس طرح بحث کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تھانوں کی پتہ جی، اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب نے سب کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 11ویں مہینے میں سارے اختیارات دیتے ہیں۔ ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا یحبونہم، وہ جو شریک بناتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے، کحب اللہ، مانند محبت اللہ کی، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی مقابلہ آ جائیں، بات کو سمجھنے کا لیے میرا انداز یہی ہے تو کوئی عید کوئی جو ہے حدیث پڑھاتا ہوں، پھر اس کا میں اس کو مقابلے میں لے آتا ہوں کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا، اور ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اللہ سے محبت جو سچی محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں بولنے والی زبان دی، دیکھنے والی آنکھیں دی، سننے والے کان دیے، دل و دماغ دیا، سوچنے کے لیے آزاد دیے، پھر اللہ نے زمین سے ہمیں بے شمار پھل نعمتیں عطا فرمائیں،
یہ تو دلیل ہے کہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم محبت کریں۔ ایمانداری سے سوچیں، یہ دلیل ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اللہ کا حق تو بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، کیونکہ ہر نعمت جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، کیونکہ ہم پر وہ احسان کر رہا ہے۔ اب جو غیر اللہ جو ہے انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ یہ دیکھنے داتا دربار جا کے دیکھنے، جو جن کو داتا کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا تھا دیکھنے کے لیے، وہاں ہوتا کیا ہے، اتنی بڑی لوہے کی صندوقڑی پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کے اندر نوٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بھئی اگر وہ داتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نوٹ تقسیم کرے، اور الٹا لوگ جو ان کی صندوقڑی میں نوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس نے کیا دیا اللہ کی مخلوق؟ تمہیں اس نے کیا دیا؟ کسی کو اس نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیا، دل دماغ دیا، کسی کو آزاد دیے، کسی کو اس نے جو ہے نکال کر زمین میں سے پھل یا اناج یا جو کچھ ہے دیا، کسی اندھے کو آنکھیں دے دی ہیں، کسی گونگے کو زبان دے دی ہے انہوں نے۔ داتا کیسے ہو گیا؟ داتا تو رب کی ذات ہے۔ تو جب مقابلہ آپ کریں گے جھوٹوں کے ساتھ کہ رب العالمین تو یہ دینے والا ہے اور انہوں نے لوگوں کو کیا ہے کہ دیا ہے، تو اللہ کے فضل سے حق بھی ظاہر ہو جائے گا اور جھوٹ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ جیسا فرعون کے جادوگروں نے جب فوراً سجدے میں گر پڑے کہ ہمارا سب جھوٹ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا کہ یہ جن کو اللہ کے شریک بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ تو ہمیں ہر چیز دے رہا ہے۔ ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہماری موت کس کے حکم سے آئے گی؟ اللہ کے حکم سے۔ ہم نے ہمیں اولاد، ہمیں رزق، ہر چیز کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو ان کے مقابلے میں شریک جو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام سارے بت توڑ دیے اور وہ آگے تو انہوں نے کہا بھی بھائی تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، بیوقوف ہو، نہ تمہارا کوئی بگاڑ سکتے ہیں نہ کوئی سنوار سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، قرآن پاک ہے۔ تو جب مقابلہ کریں گے حق جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا اور باطل جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر یہ گڈ مڈ نہیں رہیں گے، مکس نہیں رہیں گے۔ جب مقابلہ کریں گے حق اور باطل کا تو انشاءاللہ تعالی حق علیحدہ نظر آئے گا اور جھوٹ علیحدہ نظر آ جائے گا۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، وہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اس میں تفضیل کل سپرلیٹو ڈگری ہے، شدید سے اشد، کہ ایمان والے سب سے زیادہ سخت ہیں حباً، محبت میں، للہ، واسطے اللہ کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر کھرے ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے ہیں، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ جو دلوں کو جانتا ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اس کے اعلان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حباً للہ، وہ سب سے زیادہ سخت ہے، پختہ ہے، مضبوط ہیں محبت میں واسطے اللہ کے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے دلوں کا کہ کون جھوٹے دعوے والے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کون سچے دعوے دار ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر وہ دیکھ لیں وہ لوگ ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ ظلم کا دوسرا معنی شرک، اللہ کے ساتھ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی صفات، عبادات، اس کے کنٹرول، اس کی ربوبیت، اس کے فیصلوں، اس کے حکموں میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اللہ کی حق تلفی ہے۔ فرمایا اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظالموا، جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن خاص عذاب کو۔ فرمایا یہ جو مشرک ہیں، جو غیروں کو جو ہے رب کے مقابلے میں شریک بناتے ہیں، امداداً شریک بناتے ہیں،
اگر ان کو جو ہے قیامت کا منظر دکھا دیا جائے، جب اللہ کے خاص عذاب کے سامنے جو ہے کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، جو حالت اس وقت ان کی ہوگی، اگر ان کو یہ حالت دنیا میں دکھا دی جائے تو کیا ہوگا کہ یہ یقین کر لیں گے کہ ان القوت، کہ بے شک حقیقی قوت اور طاقت للہ، واسطے اللہ کے ہے، جمیعاً سارے کی سارے۔ اگر ہم ان کو قیامت کا منظر دکھا دے جائے، جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے مشرک، اگر دکھا دیں تو دنیا میں ہی مان لیں گے، یہ شرک سے توبہ کر لیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ حقیقی قوت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، ساری کی ساری۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور وہ تسلیم کر لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب، سخت ہے خاص عذاب کا۔ جس وقت تبرأ، بری ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے لگائے جاتے تھے، یعنی پیروں کے پیچھے چلنے والے، جب اپنے پیروں سے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا ان سے وہ بیزار ہو جائے گے قیامت کے دن، ان کو غصہ چڑھے گا کہ ان بدبختوں نے ہمیں برباد کیا، وہ ان سے جو ہے بیزار ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا، ان سے نفرت کریں گے۔ استبرا، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے لگائے جاتے تھے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے۔ ہاں، تو اتبعوا، جو پیچھے لگائے جاتے تھے یعنی پیر و مرشد، اور اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے یعنی مرید۔ قیامت کے دن مرید اور پیر، اتبعوا، جو پیچھے لگائے جاتے تھے یعنی پیر و مرشد، اور اتبعوا، جو ان کے پیچھے چلتے تھے یعنی ان کے ماننے والے، ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، یہ کہیں گے بدبختو، تم نے ہمیں برباد کیا، آج ہماری مدد کرو۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے، ہم نہیں مدد کر سکتے۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم تمہیں کیسے بچانے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ خاص عذاب کو، اللہ کے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی یعنی پیر و مرشد، اور اتبعوا، جو پیروی کرتے تھے، جو پیچھے چلتے تھے یعنی مرید، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیر جو ہے وہ مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ مرید جو ہے ان کو کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارا ساتھ دیتے تھے، آج ہمارا کچھ کرو، ہمیں بچاؤ اس آگ سے۔ وہ کہیں گے ہم کیسے بچائیں، ہم تو خود جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے خاص عذاب کو، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اور الزام لگانے والے مرید جو ہے وہ پیر جو ہیں مریدوں سے جو ہے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، اور دفع ہو جو ہمیں، جو ہمارا سر کھا رہے ہو خام کا ہی، ہم نے تمہیں جو تم اپنی عقل سے کام لیتے، کیوں ہمارے پیچھے لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بہم، ساتھ ان کے، الاسباب، تمام رشتے، یہ پیری مریدی کے رشتے، یہ رشتے جو ہے جو بڑے گہرے رشتے ہیں دنیا میں۔ پیر صاحب جو ہے ان کے لیے جو ہے پلنگ بچھایا ہوا ہے، نرم بستر ہے، اوپر بیٹھے ہوئے، مریض سارے نیچے بیٹھے ہیں، اور پیر صاحب کے لیے جو ہے اعلیٰ کھانے ہیں، پہلے وہ کھائیں گے، بعد میں مریض جو ہے وہ کھائیں گے۔ یہ اتنی عقیدت کے رشتے، اتنی محبت کے رشتے، قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقطعت، یہ کٹ جائیں گے، یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن، ایک دوسرے کے محبت کی بجائے دشمن بن جائیں گے۔ پیر کہیں گے یہ ہمیں جو ہے یہ ہم پر الزام لگا کر، حقیقت بیان کر کے ہمیں پھنسا رہے ہیں، اور مریض جو ہے ان کی جان کھائیں گے کہ ہم دنیا میں ہم تمہاری اطاعت کرتے تھے، تو ہم طرح طرح کی نعمتیں کھلاتے تھے، تمہاری عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آج ہمارا تو کچھ کرو۔ ایک دوسرے کے دنیا میں تو بڑے محبت کرنے والے نے، قیامت کے دن جو ہے ایک دوسرے کے سے نفرت کرنے والے بن گئے۔ فرمایا
وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے، یعنی پیروں کے جو مرید ہیں وہ کہیں گے، اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے یعنی مرید جو ہے وہ کہیں گے لو کاش یا اگر انا بے شک لنا واسطے ہمارے ہو کرتن لوٹ کر جانا، واپس جانا، اور اس میں اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے مقرر۔ جب کوئی شاعر بات کہتا ہے یا کوئی ادیب بات کہتا ہے تو سامعین کہتے ہیں یہ مقرر کے معنی دوبارہ اس بات کو کہو، اس شعر کو دوبارہ کہو، لوٹاؤ اس کو۔ مقرر کا لفظ یہ کرتن سے ہے، کرہ کے معنی لوٹنا۔ فرمایا وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے یعنی مرید، لو اگر انا بے شک لنا واسطے ہمارے ہو کرتن لوٹ کر جانا، واپس جانا، فنتبرأ پس ہم بھی بیزار ہو جائیں گے منہم ان پیروں سے، کما جس طرح تبرؤ وہ پیر نفرت کرتے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں منا ہم سے۔ وہ اب وہ غصہ نکالیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم ان بدبختوں سے جن سے ہم محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ غصہ نکالنے کا فائدہ کوئی نہیں، ان کو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے تھا۔ دنیا میں پیروں کی جو ہے یہ پرکھ کرنی چاہیے، پہچان کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے یا ان کے غیروں کی بات کرتا ہے، کافروں مشرکین کی بات کرتا ہے، یہ پرکھ ہونی چاہیے۔ یقین کیجئے میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایوب خان کا دور تھا، اور بریلویوں کے مولوی صاحب بڑے مشہور تھے، وہ میں نے سنے گاؤں سے دور جا کر تحصیل لیول ہیڈ کوارٹر جو تھا وہاں ان کو صاحبزادہ فیض الحسن، یہ بریلویوں کے بڑے مشہور و معروف ایوب خان کے دور میں یہ عالم تھے۔ اس سے امین اوکاڑے کے دیوبندیوں کے جو ہے عالم بہت بڑے تھے۔ گجرات میں عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے جو تھے ان کی مسجد میں وہاں جاتا ہوں۔ جب میں ابھی جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، فرقوں سے میرا تعلق ہے اور فرقے میں تھا اس وقت، میں نے تمام قسم کے سیالکوٹ جا کر، گجرانوالہ جا کر، حافظ آباد جا کر، یہ بہت شہروں میں جا کر میں نے مختلف علماء سنے ہیں اور عقیدت سے سنے ہیں، صرف حق کی تلاش کے لیے کہ ان سب کی باتیں سننی چاہیے اور پھر جو ہے حق کو تلاش کیا جائے کہ کون حق کہتا ہے اور کون جھوٹ کہتا ہے۔ اور ہمارا جو ہے یہی ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فرقہ جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے لہٰذا اس کی ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ نہیں بھائی، غلط ہے۔ اگر شیعہ فرقہ جو ہے اگر قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو ہمیں فوراً مان لینی چاہیے، ہمیں اپنے تعصب، ہماری ضد جو ہے اس کو نہیں درمیان میں آنا چاہیے۔ اگر کوئی شیعہ فرقہ جو ہے وہ حق کی بات کرتا ہے، قرآن پاک اور حدیث کی بات کرتا ہے، ہمیں فوراً مان لینی چاہیے۔ بریلوی فرقہ جو ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے فوراً مان لینی چاہیے۔ جو بندی جو ہے وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے فوراً مان لینی چاہیے۔ کوئی اور فرقہ ہے وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے فوراً مان لینی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فرقہ جو ہے کیونکہ ہمارے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں لہٰذا اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، غلط بات ہے۔ عربی میں ہے، مقولہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون بات کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر شیعہ حق کی بات کہہ رہا ہے تو اس کو رد نہ کرو، حق کو فوراً قبول کر لو۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات، دانائی کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، اس کو جہاں سے ملتی ہے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ فرقوں میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی فرقے کی بات جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ صرف اپنی جہالت یا تعصب یا فرقوں کی دشمنی جو ہے درمیان میں آ کر جو ہے وہ نہ چھوڑ دے، حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں سے ملے وہ حق قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو ہے حق جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے، اس کو جہاں سے بھی حق ملتا ہے وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ تعصب اور جہالت کو لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے
کہ چونکہ فلاں فرقہ جو ہے وہ میرے خلاف ہے، میں اس کے خلاف ہوں، لہٰذا میں نے اس کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ یقین کیجیے، میں اللہ گواہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں یہ سارے علماء جو ہے مختلف شہروں میں جا کر میں نے سنے ہیں، صرف حق کی تلاش کے لیے کہ کس کی بات جو ہے وہ حق ہے اور کس کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ سوجھ بوجھ عطا فرما دی۔ یہ سارے میں نے علماء سنے فرقوں کے، تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ حق جو ہے، حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کی آسمانی تفسیر ہے۔ جو بات ان کے مطابق ہوگی دو کے، وہ حق ہے۔ وہ اگر بریلوی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے، فوراً اس کو قبول کر لو کہ وہ سچائی آسمانی سچائی ہے، اور اگر وہ جو ہے زمینی جھوٹ کہتا ہے پھر اس کو رد کر دو کہ یہ آسمانی جو ہے سچ نہیں ہے، یہ تو زمینی جھوٹ ہے، یہ زمین پر لکھا گیا ہے کتابوں میں، اس کو میں نہیں مانتا۔ تو یہ ہے، فرمایا کہ کذالک، اسی طرح فرمایا کہ جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں واپس بھیج دے تو ہم جو ہے ان سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے اپنے پیروں مرشدوں سے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یریہم، دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم، عمل ان کے، پھر جب ان کو نامہ اعمال ملیں گے اور نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھیں گے، ان کو نظر آئیں گے اپنی خرمستیاں، بدماشیاں، ظلم، زیادتیاں، جہالتیں، تو پھر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ حسراتن، وہ اعمال جو ہے حسرت کا باعث بن جائیں گے، افسوس کا باعث بن جائیں گے، علیہم، اوپر ان کے۔ جب وہ نامہ اعمال دیکھیں گے اپنے تو اپنے آپ پر جو ہے افسوس کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ جیسے قرآن نے فرمایا، جب مجرمین جو ہے اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ افسوس، میں اللہ کے پیغمبر کے راستے پر چلتا تو آج مجھے جو ہے یہ جہنم کا ٹکٹ نہ ملتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں فلاں کے جو ہے اس کو میں اپنا جو ہے راہبر نہ بناتا، میں اس کے پیچھے نہ چلتا۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے برباد کر دیا، گمراہ کر دیا۔ میں نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑ کر میں اس کے پیچھے، بدبخت کے پیچھے چل گیا تو اس نے مجھے برباد کر، اضلنی، مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قیامت کے دن افسوس ہوگا، اس لیے آج جو ہے تیاری کر لینی چاہیے۔ جو الحق من رب کا، حقیقی سچ اللہ کی طرف سے جو آیا، قرآن پاک آیا، یہ حقیقی سچ ہے۔ پلے باندھ لیں اس نصیحت کو کہ حق صرف اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کی آسمانی تفسیر ہے، ان دو کے علاوہ کہیں حق نہیں ہے۔ ورنہ اگر جو ہے جہالت سے کام لیں گے، سستی سے کام لیں گے، غفلت سے کام لیں گے تو قیامت کے دن جو ہے وہی جو قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ ان کے دل پر حسرت بن جائیں گے، ان کے نامہ اعمال، کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا تو آج جہنم نہ پہنچتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس بدبخت نے جو ہے مجھے اللہ کی نصیحت سے جو ہے جیسے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دوست بناتا تو آج میں جہنم میں جانے والا نہ ہوتا۔ یہ افسوس قیامت دن قرآن کہہ رہا ہے کہ حسرات علیہم، ان کے نامہ اعمال ان پر افسوس بن جائیں گے۔ وہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے کہ جہنم کا ٹکٹ ہے تو وہ اپنے آپ پر جو ہے افسوس کریں گے کہ کاش میں یہ عمل نہ کرتا، میں جہنم کے راستے پر نہ چلتا۔ لیکن اس وقت کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے اس موقع سے پہلے دنیا میں چھوٹی سی بھی نیکی کر لو گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ ترس کر کے جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب دے دے۔ میں نے کہا تو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ انسان گناہ کے بعد
اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے سچے دل سے جو ہے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایسا شخص جو دل سے اللہ کے سامنے جو ہے التجا کرتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے پر، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری مخلوق جو ہے میرے سامنے آ کر جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، معافی مانگنے میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں، لیکن غفلت انسان ہے، جہالت لیے پھرے ہے، جہالت لے رہا ہے، قرآن کے پیچھے نہیں چل رہا، جاہل مولویوں کے پیچھے، جاہل دینوں جاہلوں کی کتابوں کے پیچھے چلتا ہے اور اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے، بے خارجین، نکلنے والے، من النار، خاص آگ سے۔ یہ کافر منافق مشرک جو ہے یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لو جی میں جلدی دوسرے وجہ اس کا ترجمہ کر دوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ان فی خلق السماوات، بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں کے والارض اور تمام زمینوں کے، واختلاف اور بیج مختلف ہونے، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، دن اور رات آپس میں مختلف ہیں، الٹ ہیں، رات اندھیری ہے دن روشن ہے، والفلک کے، اور بیج کشتیوں کے، التی وہ کشتیاں، تجری جو چلتی ہیں، پھر باہر بیج سمندروں کے، بما ساتھ سامان کے، ینفع جو فائدہ دیتا ہے الناس تمام لوگوں کو، وما انزل اللہ، اور جو کچھ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پس وہ زندہ کرتا ہے بہی ساتھ اس پانی کے، الارض زمین کو، بعد موتها پیچھے اس کی موت کے، سختی کے، خشک ہو جانے کے، مردہ ہو جانے کے، وبثا اور وہ اللہ پھیلا دیتا ہے، بخیر دیتا ہے، فیہا بیچ زمین کے، من کل دابۃ تمام جانداروں میں سے، وتصریف الریاح اور وہ بیچ چلنے تمام ہواؤں کے، بیچ بدلنے بھی ہے، صرف کے معنی ہوتے ہیں چینج کرنا، منی چینجر جو ہوتے ہیں نوٹ تبدیل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں صراف، صراف کے معنی منی چینجر، نقدی جو ہے وہ بدلنے والے، پاکستانی کرنسی دو اور ادھر سے جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ لے لو، کرنسی جو لے لو، ان کو کہا جاتا ہے صراف، انگریزی میں منی چینجر۔ تو تصریف ہے بیچ بدلنے، الریاح تمام ہواؤں کے، والسحاب بیچ بادلوں کے، المسخر جو لٹکائے جانے والے ہیں، بین السماء درمیان آسمانوں کے، آسمان کے، والارض زمین کے، لآیات ان سب چیزوں میں البتہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لقوم واس اس قوم کے، یا کہ جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور تمام لوگوں میں سے، من جو یتخذ پکڑتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے انداز شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے، کا حب اللہ، مانند، کا کہ معنی مانند محبت اللہ کی گئی، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ اللہ کے شریکوں سے جن سے کچھ بھی نہیں ان کو نفع نقصان ملتا، ان اللہ کے برابر جو ہے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی آگے گزر جاتے ہیں محبت ان کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد وہ سب سے زیادہ سخت ہیں، پختہ ہیں، حب محبت میں، للہ واسع اللہ کی، ولو الذین، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے خاص عذاب کو قیامت کے دن، اگر اللہ چاہے تو میں ان کی وہ قیامت والے دن جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ مشرک، اللہ چاہے ان کو دکھا دے اور وہ دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک تمام قوت و طاقت واسطے اللہ کے ہے، جمیعاً سارے کے سارے، ان کو یقین آ جائے گا، اگر ہم جو ہے قیامت کا منظر ان کو یہاں دنیا میں دکھا دیں تو یہ مان لیں گے کہ ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جن کو ہم شریک بناتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب، سخت ہے خاص عذاب کا، استبرا جب بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، وہ جو پیچھے لگائے جاتے تھے، یعنی پیر و مرشد، من الذین ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے، اتبعوا جو پیچھے لگتے تھے، پیچھے چلتے تھے، پیر و مرشد جو ہے اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ سب دیکھیں گے خاص عذاب کو، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن، وَتَقَطَّعَتْ اور کٹ جائیں گے بہم ساتھ ان کے، الاسباب تمام رشتے، پیری مریدی کے سب عقیدت والے جو رشتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے، مرید جو تھے،
لو اگر انا بے شک نہ آواز سے ہمارے ہو کر رہا لوٹ کر جانا یعنی واپس دنیا میں جانا، فنتبرأ پس ہم بھی بیزار ہو جائیں گے منہم ان پیروں سے، کما تبرأ جس سے وہ بیزار ہو گئے ہیں آج منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم عمل ان کے حسرات حسرت کی صورت میں۔ جب یہ شرک کرنے والے جو ہے غیروں کی پوجا کرنے والے جو ہیں اللہ کے شریک بنانے والے جو ہیں جب یہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو یہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے علیہم اوپر ان کے، یہ ان کے نامہ اعمال یہ سارے کے سارے ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، افسوس کا باعث بن جائیں گے۔ وما ہم بخارجین اور نہیں وہ نکلنے والے ہوں گے من النار خاص آگ سے، ان کو جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو باہر نہیں نکالیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔